سامعین، سلام مسنون۔ ڈاکٹر آر عبدالحمید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم یادگار سیریز کے تحت ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کریں گے جسے تاریخی طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے، لیکن ہندوستانی حکومت نے پہلی بار 2014 میں ان کی کامیابیوں پر نئی روشنی ڈالی اور ان کے پروفائل کو اردو کے نصابی کتب میں دیگر ہندوستانی ماہرین تعلیم کے ساتھ نمایاں کیا ہے۔ وہ ہیں ماہر تعلیم اور حقوق نسواں کی علامت فاطمہ ثنا شیخ، ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون استاد۔ گوگل نے ڈوڈل نے 9 جنوری 2022 کو سماجی مصلح حقوق نسواں کی آئیکن فاطمہ ثنا شیخ کو ان کی 191ویں سالگرہ پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فاطمہ ثنا شیخ آج کے دن 9 جنوری 1831 میں پونے میں پیدا ہوئیں۔ وہ اپنے بھائی عثمان کے ساتھ رہتی تھیں اور نچلی ذات پچھڑے طبقے کے لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرنے پر جیوتی باسو اور ساوتری بائی پھولے کو بے دخل کیے جانے کے بعد یہ بہن بھائی نے پھولے کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ ایک دیسی لائبریری شیخوں کے چھت کے نیچے کھلی۔ یہاں ساوتری بائی پھولے اور فاطمہ شیخ نے پسماندہ دلت اور مسلم خواتین اور بچوں کو پڑھایا جنہیں طبقے، مذہب یا جنس کی بنیاد پر تعلیم سے محروم رکھا گیا تھا۔ فاطمہ شیخ نے اپنے ساتھی علم برداروں اور سماجی مصلحین جیوتی راؤ اور ساوتری بائی پھولے کے ساتھ مل کر 1848 میں انڈیجنس لائبریری کی بنیاد رکھی، جو کہ لڑکیوں کے لیے ہندوستان کے پہلے اسکولوں میں سے ایک ہے۔ ماہر تعلیم اور سماجی مصلح جیوتیا پھولے اور ان کی اہلیہ ساوتری پھولے، جنہوں نے ذات ستی خواتین کو بااختیار بنانے، بیوہ کی دوبارہ شادی، بین ذاتی کی شادی اور تعلیم کے مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے شیخ کے ساتھ انتھک محنت کی۔ فاطمہ شیخ کو حقوق نسواں کا آئیکن سمجھا جاتا تھا اور قبل از آزاد ہندوستان میں انہیں ملک میں تبدیلی لانے کے لیے سماجی تعصب اور امتیازی سلوک سے لڑنا پڑا تھا۔ فاطمہ شیخ کو ملک کی پہلی خاتون مسلم ٹیچر کے طور پر سراہا گیا، جو پھولے کے اسکولوں میں دلت اور مسلم بچوں کے لیے تعلیم شروع کرنے کے لیے پرجوش تھی۔ جیوتی راؤ پھولے، ساوتری پھولے اور فاطمہ شیخ یہ تینوں ذات پات اور صنفی بلاک سے واقف تھے اور آج بھی یہ تینوں بلاکس موجود ہیں اور ان پسماندہ اور پسماندہ برادریوں پر توجہ مرکوز کی جنہیں حقوق اور تعلیم سے محروم رکھا گیا تھا: دلت، پسماندہ طبقات اور مسلم خواتین اور بچے۔ فاطمہ شیخ اس قدر متاثر ہوئیں کہ سماجی دشمنی کے باوجود، جن کا انہیں بولنے کے لیے بھی سامنا کرنا پڑا، وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے ذات پات کی بنیاد پر ہونے والے امتیاز کے چنگل سے بچنے کے لیے مقامی لائبریری میں تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی رہیں۔ فاطمہ شیخ ہندوستان کی پہلی مسلم خواتین اساتذہ میں مانا گیا۔ فاطمہ شیخ نے پھولے کے اسکول میں بہوجن بچوں کو تعلیم دینا شروع کی۔ جیوتی راؤ اور ساوتری بائی پھولے نے فاطمہ شیخ کے ساتھ مل کر پسماندہ برادریوں میں تعلیم پھیلانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ فاطمہ شیخ کی ساوتری بائی سے ملاقات اس وقت ہوئی جب دونوں ایک امریکی مشنری ستھارتھا فرار کے زیر اہتمام ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے رہے تھے۔ فاطمہ شیخ نے 5 اسکولوں میں پڑھایا جنہیں پھولوں نے قائم کیا اور تمام مذاہب اور ذاتوں کے بچوں کو پڑھایا۔ فاطمہ شیخ نے 1851 میں ممبئی میں 2 اسکولوں کے قیام میں بھی حصہ لیا۔ آج جبکہ ملک میں ذات پات کے مسائل اور خواتین کی تعلیم پر بحث ہوتی رہتی ہے، کئی سال پہلے فاطمہ شیخ نے ان تعصبات کو چیلنج کیا تھا کہ وہ ایک زیادہ ترقی پسند اور جامع معاشرت کا تصور کریں۔ آج 9 جنوری کو ان کے 191 سالگرہ کے موقع پر یادگار سیریز کی یہ پیشکش ہے۔ نچلی ذات میں پیدا ہونے والوں کو مواقع فراہم کرنے کے لیے فاطمہ شیخ نے پھولوں کے ساتھ مل کر جو کوششیں کیں، انہیں ستیہ شودھک سماج، سچائی کے متلاشیوں کی سوسائٹی تحریک کے طور پر مانا گیا۔ آئیے آج ہم انہیں یاد کریں۔ یادگار سیریز کے تحت فاطمہ شیخ کا یوم ولادت منائیں۔ وہ ہندوستان کی پہلی مسلم اساتذہ میں ایک تھیں۔
जिन्होंने सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में दलित और मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। अजीम इनकलाबी हुकूक़ निस्वां फातिमा शेख को सलाम है। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।